بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے دور دور تک پھیلے سائے میں کہیں کہیں کسی کتے کے بھونکنے یا پھر ہوا کی آواز اس سکوت کو توڑتی ہوئی ایک لمحے کے لیے آ کر گزر جاتی۔ سردی کی طویل گہری اور خاموش راتوں میں گھپ اندھیرے میں جب سب اپنے اپنے بستروں میں دبے بیٹھے ہیں، ایسے میں نور بانو اپنی چارپائی پر لیٹی تاروں کو گن رہی ہے اور اپنی ایک ایک سانس کو بھی۔ دل کی دھڑکن رات کی خاموشی میں واضح سنائی دے رہی ہے۔ آج کی رات اس کے لیے فیصلے کی رات ہے، اور آج ہی کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ نور بانو نے شدت سے دن چڑھتے ہی رات کا انتظار کیا ہے، اور اب رات کے اس پہر اپنے پہلو میں اپنی ماں اور بہن کی موجودگی میں بستر میں لیٹی نور بانو کھڑکی سے باہر کالے آسمان پر تاروں کو چمکتے دیکھ رہی ہے اور لمحہ لمحہ کسی تھکن کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں ہو گئی آج کی رات اتنی جلدی؟ کل تک تو دن ہی نہیں ختم ہوتا تھا۔ کیا کروں میں؟ نور بانو نے خود سے سوال کیا۔ کرو وہی جو دل کہہ رہا ہے اور کسی بات کا انتظار کر رہی ہو۔ جبکہ تیاری بھی مکمل ہے تو پھر سوچنا کیا؟ اس کے دل نے گویا اس کے من کا جواب دے کر اسے پھر سے مطمئن کر دیا تھا۔ لیکن سب کیا سوچیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کسی نے تمہارے بارے میں سوچا جو تم کسی کا اتنا خیال کر رہی ہو؟ کسی کو تمہاری خواہشوں، ارمانوں اور جذبات کا احساس تک نہ ہوا؟ تو پھر تم بھی نہ کرو، چھوڑو سب کو۔ اس کے دل نے پھر سے اسے بھٹکتے ہوئے خیالات کو سمیٹتے ہوئے اس کے جذبات کی طرف داری کی۔ اس نے لیٹے لیٹے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جو گہری نیند سو رہی تھی، جن کے چہرے پر اطمینان تھا، ممتا تھی۔ سوچو تو نور بانو، تم ایسی پیاری ماں کو اس طرح رونے کے لیے چھوڑ جاؤ گی؟ ساری زندگی ایک عذاب کا شکار ہو جائے گی تیری ماں۔ اس کے اندر سے ایک بار پھر آواز آئی۔ ارے جانے دے نور بانو، تیری ماں نے کون سا تیرے آنسوؤں کی پرواہ کی؟ ارے مائیں تو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہیں۔ تیری ماں نے بھی ابھی ان کا ساتھ دیا جن کے ساتھ لگا کر کھاتی ہے۔ تیری خوشیوں کا تو اس نے سوچا بھی نہیں۔ ایک بار پھر دل کی تسلی نے اسے اب اٹھنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ اس نے دھیرے سے اپنی رضائی سرکائی اور اپنے سرہانے پڑی اپنی چادر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے ماں اور بہن کے چہرے کو دیکھا، اور پھر اسی احتیاط سے دبے پاؤں چلتی ہوئی الماری کے پٹ کھول کر نچلے خانے سے اپنے کپڑے، پیسوں اور زیورات کا بیگ اٹھایا جو اس نے آج صبح ہی تیار کر لیا تھا، اور پھر الٹے قدموں اسی خاموشی کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کے حالات کا جائزہ لیا۔ گویا سب گہری نیند سو رہے تھے۔ چاچی، چاچا، ملازم، تایا، تائی، ابو، بھائی، گویا کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ دروازے کے پٹ کو مزید کھولنے سے ایک چوں کی آواز لکڑی کے دروازے سے آئی۔ نور بانو نے ایک دم پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ ماں کو بے خبر سوتا پا کر دبے قدموں اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی باہر صحن میں آئی۔ حویلی کے چاروں طرف خاموشی کا پہرا تھا، ایسی خاموشی جو شاید کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ یہ خاموشی تو اب واقعی نور بانو کا دل کاٹ رہی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ گھر کا بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے ایک دفعہ پھر اس کے دل نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ رک جا نور بانو، حالات سے بھاگنے سے بہتر ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی شفقت اور محبتوں کا پاس رکھ۔ سمجھوتے کی چادر اوڑھ لے۔ نہ کر ایسا۔ اس گھر کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا تجھ پر، اور بند دروازے کبھی کھلا نہیں کرتے، لاکھ زور لگا لے کوئی۔ سمجھوتا؟ میں ہی کیوں کروں سمجھوتا؟ ہر دور میں، ہر آزمائش میں لڑکی ہی کیوں کرے سمجھوتا؟ لڑکی ہی کیوں اپنی خوشیوں کا قتل کرے؟ چاہے وہ پڑھی لکھی ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو، کچھ ہو جائے، میں سمجھوتا نہیں کروں گی۔ اس نے گویا اپنے دل کی نفی کرتے ہوئے اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا۔ پھر بھی نور بانو، ایک دفعہ اور کوشش کر کے دیکھ لو، کیا پتہ تیرے ماں باپ راضی ہو جائیں۔ والدین کبھی بچوں کا برا نہیں سوچتے۔ سوچتے؟ ارے وہ تو سوچ چکے ہیں، بس عمل کرنا رہ گیا ہے۔ میں ہی ملی ہوں انہیں اپنی خوشیوں پر قربان ہونے کے لیے۔ ہزار زمانوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے، مگر اب نہیں۔ یہ بات دل میں سوچتے ہی نور بانو نے پھرتی سے گھر کی دہلیز پار کر لی۔
مبادا اگر وہ چند لمحے اور رکی رہتی تو شاید بابل کی دہلیز اسے کسی انتہائی اقدام سے باز ہی رکھ لیتی، مگر دل کب سوچتا ہے؟ دل کے ہاتھوں تو بڑے بڑے سورما برباد ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیا تھی؟ ایک نازک سی، حساس سی کمزور لڑکی جو اپنی خواہشوں، ارمانوں اور خوابوں کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ گھر سے چند قدم چلتے ہی اسے رات کی تاریکی اور ہوا کی خنکی سے انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ وہ تو کبھی رات میں گھر کے کمرے سے باورچی خانے تک نہیں جا سکتی تھی، پھر آج اس میں اتنی ہمت اور بے خوفی نہ جانے کیسے آ گئی کہ تاریک لمبی رات میں ایک انجانے سفر پر نکل کھڑی ہوئی تھی، بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ چند قدم اور چلتے ہی اسے ایک لمحے کو یہ خیال ضرور آیا تھا کہ اس سے کوئی بڑی غلطی ہونے جا رہی ہے، مگر اگلے ہی لمحے محبت کے نشے میں چور نور بانو نے اس خیال کو اپنے عہد کی کمزوری سمجھ کر جھٹک دیا۔ کیا 2 پل کی دنیاوی محبت اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اسے والدین کی محبت پر ترجیح دی جائے؟ اب نور بانو اپنے گھر سے نکل کر اپنی گلی بھی پار کر چکی تھی۔ رستے سنسان، اندھیری رات اور کمزور لڑکی، اسے اب سردی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی چادر کو مزید کس کے اپنے گرد لپیٹ لیا اور اپنا آدھا چہرہ بھی چادر میں چھپا لیا۔ بھلا رسوائی کا چہرہ چھپانے سے کیا چھپا ہے؟ اب وہ چلتے چلتے اس مطلوبہ جگہ پہنچی تھی جس کا کرم دین نے اسے بتایا تھا، مگر یہاں تو کرم دین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اسے نکلنے میں تھوڑی دیر ہو گئی ہو، مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ بہرحال اس نے دل میں سوچا اور دیوار کے کونے سے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ رات کا اندھیرا، ہوا کی سرسراہٹ اور کتوں کی آواز ماحول میں عجیب سا خوف پیدا کر رہے تھے، جس سے پہلی دفعہ نور بانو بھی ویسے ہی خوفزدہ ہوئی جیسی وہ گھر میں ہوتی تھی۔ یہاں کھڑے ہو کر اب اسے ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد آ رہی تھی، ماں کا پیار، باپ کی شفقت، دادی کی میٹھی پیاری بھری باتیں، بہنوں اور بھائیوں کے لاڈ، وہ ساری باتیں ساری زندگی جیسے کہ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں آ رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا مجھے واپس چلے جانا چاہیے، ابھی کچھ نہیں بگڑا، اور اگلے ہی لمحے پھر محبت جیت گئی۔ کیا کرو گی ویسے بھی نور بانو، واپس جا کے اپنے ماں باپ کی مرضی کے منتخب کیا گیا آدمی سے شادی جسے تم ناپسند کرتی ہو؟ اس نے اپنے دل میں ایک دفعہ پھر دل کی مان کر گویا خود کو تسلی دے ڈالی تھی۔ پر اب تک کرم دین آیا کیوں نہیں؟ اس نے جگہ تو یہی بتائی تھی، پھر دیر کیوں کر دی اس نے؟ اس نے اپنے دل میں سوچا اور اپنے بیگ کو زمین پر رکھ دیا۔ اب اسے یہاں کھڑے ہوئے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، اوپر سے سردی کی شدت اور موسم کی خنکی اسے مزید مضطرب کر رہی تھی۔ اسے یہاں کھڑے ہوئے اب 1 گھنٹے سے اوپر ہو رہا تھا، مگر کرم دین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ بالآخر رات کے آخری پہر اسے کرم دین کچھ فاصلے سے آتا دکھائی دیا۔ شکر ہے کرم دین، تم آ گئے، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ نور بانو نے جلدی سے سمٹتے ہوئے اس کے قریب ہو کر کہا، ڈر کس چیز کا؟ تمہیں آدھی رات کو اس طرح گھر سے نکلتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت و ناموس داؤ پر لگاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ اور اپنی عزت، تم جیسی لڑکیوں کو ڈر نہیں لگتا؟ تم جیسی لڑکیاں بے خوف اور بے غیرت ہوتی ہیں۔ وہ جیسے آنے سے پہلے ہی ان تمام باتوں کی تیاری کر کے آیا تھا، جس پر نور بانو کے ڈرنے سے اسے کچھ اور مشتعل کر دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو کرم؟ تم ٹھیک تو ہو؟ صحیح کہہ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں۔ 2 دن کی عارضی محبت میں، کسی کی لچھے دار باتوں میں آ کر رات کے اندھیرے میں کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنانے والی لڑکی جو اپنے ماں باپ کی عزت کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی داؤ پر لگانے جا رہی ہو، وہ ڈرپوک یا معصوم کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ لوگ اسے بے باک اور بے غیرت کہتے ہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ سب کیوں کہہ رہے ہو تم؟ میں نے یہ انتہائی قدم تمہارے کہنے پر اٹھایا ہے۔ نور بانو نے اپنا بیگ زمین سے اٹھاتے ہوئے اس کے قریب ہو کر کہا، ہاں تو اب میرے ہی کہنے پر واپس چلی جاؤ، جس رستے سے آئی ہو اسی رستے سے۔ اس نے بغیر کوئی تمہید باندھے حکمیہ انداز میں کہا، واپس چلی جاؤں؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اگر واپس چلی گئی تو ہماری شادی کیسے ہوگی؟ اور ہم؟ شادی؟ تو کس نے کہا ہے ہم شادی کریں گے؟ بھول جاؤ سب، اور کہا نا جس رستے سے آئی ہو اسی رستے سے فوراً لوٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ ہمیں یہاں کوئی دیکھے۔ اس سے پہلے کہ نور بانو مزید کچھ کہتی، کرم دین نے اس کی بات اچکتے ہوئے پھر اپنی بات دہرائی،
لیکن کرم دین، میں تم سے شادی؟ ارے کہاں نا، تم جیسی لڑکیوں سے کوئی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا، جو اس طرح آدھی رات کو پوٹلی میں کل اثاثہ لے کر چند دن کے مانوس اجنبی کے ساتھ اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے چل پڑتی ہے۔ اور تم جیسی لڑکی سے شادی کے نتیجے میں جو اولاد ہو، میں نہیں چاہتا کہ کل کو وہ بیٹی بھی تمہاری طرح ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چلتی بنے۔ جاؤ اب جان چھوڑو، اور یہ تمہارے لیے ہے، اسے پڑھ لینا۔ آپ کے کرم دین نے قدرے بے رخی سے اس کی طرف سے رخ پھیر کر زہر آمیز لہجے میں اس کے ہاتھ میں ایک رکا پکڑاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ نور بانو اب کچھ روحان سی ہو گئی تھی۔ پڑھ لینا، ایک سبق ہے۔ اب جاؤ، میں بھی جا رہا ہوں۔ کرم دین نے آخری جملہ بولتے ہوئے رخ پھیرا۔ ٹھہرو کرم دین، میری بات تو، لگتا ہے کوئی آ رہا ہے، کسی کے قدموں کی آواز ہے۔ چلو جاؤ، بھاگو اپنے گھر، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہی کرم دین نور بانو کو حیران و پریشان چھوڑ کر تیزی سے گلی میں مڑ گیا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، واقعی کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، جو اب قریب ہوتی جا رہی تھی، اور نور بانو کاٹو تو لہو نہیں کے مصداق سوچوں میں غلطاں تھی کہ کرم کے پیچھے جائے یا واپس گھر کی راہ لے۔ خوف کی سنسنی اس کے پورے وجود میں پھیل رہی تھی۔ قدموں کی چاپ اب مزید واضح سنائی دے رہی تھی، گویا جو بھی تھا وہ اب قریب آ رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی چادر کو سمیٹتی بیگ تھامے نور بانو اب اپنی گلی کی طرف تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے قدم بڑھانا شروع کر دیے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ پیچھے بھی مڑ کر دیکھتی جا رہی تھی کہ انجانے خوف سے قدموں کی چاپ والے نے کہیں اسے دیکھ تو نہیں لیا، یا اس کے پیچھے ہی نہ آ رہا ہو۔ چلو اچھا ہوا، عزت رہ گئی، ابھی گھر میں سب سو ہی رہے ہوں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہوگی، اور اس کرم دین سے تو میں کل نپٹوں گی۔ اس نے چلتے چلتے دل میں سوچا۔ وہ اب واقعی روحان سی ہو رہی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکوں اور دل کی تڑپ سے اس کی آنکھوں میں نمی آ رہی تھی۔ واپسی کا سفر اتنا طویل اور بوجھل ہوتا ہے، یہ اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ جو سفر آتے ہوئے اس نے منٹوں میں طے کیا تھا، وہ اب اسے ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا، جیسے وہ چل چل کر ختم ہو گئی ہو اور اس کے گھر کی گلی آ ہی نہ رہی ہو۔ بہت سے اندیشے اور وسوسے اس کے دل کو ڈبو رہے تھے۔ یا اللہ خیر! گھر سے چند قدم کے فاصلے پر گھر کا کھلا ہوا دروازہ دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، میں تو دروازہ بند کر کے نکلی تھی، پھر شاید ہوا سے کھل گیا ہو۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی، مگر اس کی چھٹی حس اسے کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی جیسے اس کے اوسان خطا ہو گئے ہوں۔ کہاں سے آ رہی ہو تو؟ بول، کہاں گئی تھی اس وقت؟ اس کا پہلا قدم رکھتے ہی اس کے بھائی نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے بالوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا، تراخ، شرم نہیں آتی تجھے؟ بولنا کدھر گئی تھی؟ اس کی ماں نے تیزی سے اس کے قریب آ کر اسے تھپڑ مارتے ہوئے پوچھا۔ ارے اس سے یہ پوچھیں کہ یہ کہاں رات گزار کر آ رہی ہے، اور کس کے؟ چچی میرے بال چھوڑو۔ چچی کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی نور بانو نے ان کو متوقع بات کرنے سے باز رکھنے کے لیے چلا کر کہا، تیرے بال؟ تیرا تو میں حشر کر دوں گا، تو دیکھے گی۔ اب اس کے بھائی نے اس کے بال مزید نوچتے ہوئے اسے دھکا دینا شروع کر دیا۔ بول کیوں نہیں رہی؟ تو منہ میں تالے لگے ہیں تیرے؟ اسی دن کے لیے تجھ پر جان نثار کرتا تھا میں۔ اس کے باپ نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی اتنی جرأت؟ غم و غصہ کی شدت سے اس کے بھائی سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ اسے بیرونی دروازے سے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا صحن کے درمیان میں لے آیا، اور انتہائی بے رحمی سے اس کو ستون سے ٹکراتا ہوا خود اندر کمرے میں چلا گیا۔ اسی لیے کہتی تھی اسے نہ پڑھاؤ، لیکن تم لوگوں کو تو دھن سوار تھی اسے پڑھانے کی۔ دیکھ لیا نتیجہ، 4 جماعتیں پڑھانے کا۔ وہ تو اچھا ہوا ہمیں پتہ چل گیا، اللہ بھلا کرے اس انسان کا، ورنہ یہ تو چلی تھی منہ کالا کروانے۔ اس کی چچی بھلا ان کی بے عزتی کا یہ سنہری موقع کیسے جانے دے سکتی تھی؟ ہٹ جاؤ سب، ہٹ جاؤ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا بھائی اندر سے بندوق نکالتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ کچھ خدا کا خوف کرو، اس کے چچا نے پہلی بار کچھ بولا۔ ہٹ جائیں، چھوڑیں مجھے مارنے دیں اسے، میں مار ڈالوں گا اس کو۔ کیا ہو گیا ہے؟ بس کر، اتنے تیش میں مت آ خدا کے واسطے۔
اب اس کی دادی نے بھی سب کے ساتھ مل کر اسے اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ڈر، خوف، ارے اسے خدا کا خوف آیا تھا جو اب میں خوف کروں۔ چھوڑ دے مجھے ورنہ میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا، چھوڑے مجھے۔ وہ بڑی طرح سے پھپھرا ہوا تھا۔ چھوڑ اسے، چھوڑ، پاگل ہوا ہے کیا؟ قتل کا کیس بنوائے گا تو؟ چھوڑ اسے، کیوں ہمیں برباد کرنے چلا ہے تو؟ اس کے چچا اور باپ نے مزاحمت کرتے ہوئے اسے بندوق چھین لی۔ ارے بولتی کیوں نہیں تو؟ منحوس، تیری جیسیوں کے لیے ہی دنیا کہتی ہے تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی، یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا ہمیں۔ اس کی ماں اسے دونوں ہاتھوں سے بری طرح پیٹ رہی تھی۔ چل دفع ہو جا، اسے اندر لے جا۔ اس کے باپ نے بیٹے کے تیور بھانپتے ہوئے بیوی سے کہا کہ اس موقع پر نور بانو کا نظروں سے دور ہو جانے ہی میں عافیت تھی۔ درد کی ٹیسیں تھی جو اس کے پورے وجود میں اٹھ رہی تھی۔ اس کی چادر صحن کے بالائی حصے میں گری ہوئی تھی، کپڑے بے ترتیب ہو رہے تھے، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب وہ بستر میں منہ دے کر زاروں قطار رو رہی تھی کہ اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو گویا وہ مولوی صاحب کے قدموں کی چاپ تھی۔ مسجد سے فجر کی آواز سنتے ہی اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے دل میں سوچا۔ پھر اس نے خالی خالی آنکھوں سے کھڑکی سے باہر نمودار ہونے والی سفیدی کو دیکھا۔ یکدم اسے رکے کا خیال آیا جو اسے کرم دین نے تھمایا تھا، جو گھر والوں کے خوف سے ہنوز اس کی مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ بوجھل طبیعت اور مرے دل کے ساتھ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ الصلاۃ خیر من النوم، مسجد سے آذان کی آواز اسے کچھ حوصلہ دے رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مڑا توڑا کاغذ کھولنا شروع کیا۔ یہ تو تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تمہارے بھائی سے مجھے اور اس کو مجھ سے اللہ واسطے کا بیر ہے، تو بھلا یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائی کا دشمن تمہارا سائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب میں نے صرف اور صرف اپنی اور اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ تمہارے باپ نے ایک موقع پر میرے باپ کی بھرے مجمع میں توہین کی تھی، تو اسی وقت میں نے دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ تیرے باپ کو بھی کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی سانس جیسے رک سی گئی ہو اور ایک پھانس سی اس کے حلق میں چبھ رہی تھی۔ کیا محبت اتنی خود غرض ہوتی ہے؟ کیا محبت اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے گویا ابھی بھی کوئی گمان ہو کہ کرم دین اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا، اس کا سارا وجود گھوم رہا تھا۔ اس سے آگے اس سے کچھ نہ پڑا گیا۔ نہ جانے کب تک وہ اس بے درد کاغذ کو اپنے سامنے رکھے پتھرائی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ آج اس کے گھر کی یہ شاید پہلی صبح تھی جو اتنی خاموش اور بوجھل تھی، ورنہ تو فجر کے بعد سے ہی گھر میں چہل پہل شروع ہو جاتی تھی اور ہر صبح ایک خوبصورت صبح ہوتی تھی، ماں کی مامتا سی نرمی کے ساتھ، باپ کی شفیق مسکراہٹ کے ساتھ، دادی کی دعاؤں کے ساتھ۔ مگر آج گھر کی یہ خاموشی اسے کاٹ رہی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر درد کی ایک ٹیس اس کے سارے وجود میں اٹھی اور وہ وہیں دراز ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو رواں تھے، ذلت، حد تک ندامت، احساس جرم، کیا کیا نہیں تھا جو اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ جو ہونا ہے ہو جائے، لیکن اب میں آپ لوگوں کی بات نہیں سنوں گا، میں اسے قتل کروں گا۔ صحن میں ہونے والے گرجدار شور سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر اس کا بھائی کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح چنگار رہا تھا۔ یہ فیصلے جذبات سے نہیں بیٹھ کر ہوتے ہیں، ہم حل نکال رہی ہیں، تجھے کیا جلدی ہے؟ اس کے چچا نے اس کو کندھے سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ حل؟ کیا حل نکالیں گے آپ؟ حل پہلا اور آخری یہی ہے کہ میں اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، اس کے بھائی نے پانی کا گلاس پیتے ہوئے کہا۔ اوہو، حل یہ ہے پتر، اس کی شادی کر دے جلد از جلد۔ چچا نے اپنی مٹھی سے اس کے بھائی کے ہاتھ کی مٹھی بناتے ہوئے کسی رازدار کی طرح کہا۔ شادی؟ مگر اب ان حالات میں؟ اس کے باپ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں، ان حالات میں۔ اب اس گناہ کو کوئی اپنے سر تو ڈالنے سے رہا، لیکن اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی تو فعل کے لیے مجھے نور بانو کا رشتہ دے دے، وہ تو آپ لوگوں کو ہی دھن سوار تھی اس کے انگلینڈی خالہ زاد کو رشتہ دینے کی۔ دیکھ لیا نتیجہ؟ اب بھلا وہ اسے قبول کریں گے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی چچی نے گویا اپنا پورا مدعا بیان کر دیا ہو اور ڈھکے چھپے لفظوں میں نور بانو کو قبول کرنے کی حامی بھی بھر لی ہو۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بھائی ہوں میں آپ کا،
ایسے مشکل وقت میں گھر کی عزت کو بچانا فرض ہے میرا۔ اس کے چچا نے گویا اپنی بیوی کے بیان کی تصدیق کر دی ہو۔ مگر اے ہے، ابھی اگر مگر لگا رکھی ہے۔ بولو بولو، یہی کہو گی نا؟ وہ مغرور ہے اور اوپر سے چیچک سے داغدار بھی، مگر باطن صاف ہے بی بی، تیری بیٹی کی طرح نہیں۔ نور بانو کی ماں نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا تھا کہ چچی نے اپنی برتری جتانے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہا۔ اچھا بس کرو، چپ کرو، چلو جی ہو گیا فیصلہ۔ اس کے چچا نے اپنی بیوی کو چپ کراتے ہوئے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ بیٹا، مگر ایک بات نور بانو سے، امی جی آپ تو بس چپ ہی کرے، آپ کو تو کچھ نہیں پتا۔ نور بانو کو قتل کرنے سے تو بہتر ہی ہے نا یہ فیصلہ۔ دادی کے بولنے سے پہلے ہی چچا نے انہیں چپ کرا دیا۔ بھائی لیکن میری اس نیکی کے بدلے آپ کو فاطمہ کا رشتہ کرنا پڑے گا۔ چاچا بالآخر اپنے اصل مقصد کی طرف آ ہی گئے۔ باپ گمسم، ماں پریشان، دادی تذبذب کا شکار، کریں تو کیا کریں؟ زندگی کبھی انسان کو ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے کہ آگے کنواں پیچھے کھائی جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ نور بانو کا اب واقعی دل کر رہا تھا کہ وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر باہر آ جائے اور سب کے سامنے اس بے جوڑ بننے والے رشتے کی نفی کر دے اور ساری حقیقت سب پر آشکار کر دے۔ دادی کے بے پناہ لاڈ اور باپ کی حد درجہ خود اعتمادی دینے سے نور بانو با اعتماد اور سمجھدار تھی، لیکن نہ جانے یہ نہ سمجھی اس سے کیسے سرزد ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی نیم جان وجود کو حرکت دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ بھوک اور پیاس سے اس پر نقاہت طاری تھی۔ ایک دفعہ پھر اسے اپنے سارے وجود میں درد محسوس ہوا۔ مگر یہ کیا؟ دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ یہ لو کھانا اور یہ لو شادی کا سوٹ جو میں نے تمہارے لیے بنا رکھا تھا بڑے چاہ اور ارمان سے۔ کل سے بھوکی ہو، اب کھانا کھا کر سو جاؤ، صبح ظہر کے بعد تمہارا نکاح اور رخصتی ہے۔ ماں تھی نا، آخر بیٹی کے بھوکے ہونے کا بھی خیال اسے ہی آیا۔ دل پتھر ہو گیا تھا۔ جس صورت کو دیکھ دیکھ کر جینے کی آرزو ہوتی تھی، آج وہ ساری آرزوئیں دم توڑ گئی تھی، اس طرح کہ خود بھی جینے پر موت کو فوقیت دینے کا دل کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ نور بانو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، اس کی ماں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اسے اگلا اندیا بھی سنا دیا اور خود دروازہ بند کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ نور بانو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سب بے حس ہو چکے ہیں، اب اس کی کہیں سنائی نہیں ہوگی، سو دروازہ بجانا، رونا دھونا، چیخو پکار کرنا سب بے سود تھا، اور دلوں کے دروازے تو اس نے خود بند کیے تھے۔ پھر گلا کس سے؟ ایسے حالات میں جو سلوک اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اسی کی مستحق تھی۔ پھر بھی کوئی تو آئے، کوئی تو سنے، اس سے کوئی تو پوچھے سچائی، کوئی تو۔ اس پہ جان چھڑکنے والا بھائی اس کی جان لینے کے در پہ تھا، اس کی راہوں میں پھول نچھاور کرنے والی ماں اس کو پیروں میں روندنے جا رہی تھی، اس کو چاند کہنے والا باپ اس کو گرہن لگانے کے لیے بضد تھا۔ اگر رونے سے دنیا کے مسائل حل ہوتے تو نور بانو آج اتنا روتی کہ دریا کے دھارے بن جاتے۔ دروازہ ہنوز بند تھا۔ ظہر کی آواز کانوں میں پڑتے ہی اس کی ماں اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ لہجہ سرد، آنکھیں نم، ناراضگی و غصہ کے ساتھ ساتھ درد میں ڈوبے ہوئے چہرے کے ساتھ انہوں نے زیور میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ مرنے کے لیے کون تیار ہوتا ہے اماں؟ اس نے مرے ہوئے لہجے میں کہا۔ شکر کرو کہ تمہیں خاندان والے مار نہیں رہے، زندہ چھوڑ دیا۔ اب اس کی ماں دوپٹے کو کھول رہی تھی۔ زندہ درگور کرنے کے لیے؟ میں نے تیری باتیں نہیں سنی نور بانو، بہت دکھ دیا ہے تو نے ہم سب کو۔ ہم نے کہاں کمی چھوڑی تھی؟ تو نے ہمیں برباد کر دیا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اسے خاموشی سے قبول کر لے، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ نور بانو کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی اس کی ماں نے اسے روکھے لہجے میں کہا۔ باپ کی جتنی جگ ہسائی اور رسوائی ہونی تھی وہ اپنی نادانی سے اس کا سبب بن چکی تھی، اور اس فیصلے سے انکار کر کے مزید بدمزگی اور رسوائی کا سبب نہیں بننا چاہتی تھی۔ ایسا ہمیشہ لڑکی کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اسی سے ہر دور میں چاہنے کا حق چھینا جاتا ہے؟ کیوں اسے ہی محکوم بنایا جاتا ہے؟ بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ ایسی روشن صبح میں اتنا اندھیرا اس کی زندگی میں لکھ دیا جائے گا، یہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نہ کردہ گناہوں کی سزا اسے ایسے بھی ملا کرتی ہے۔ اتنی خاموشی اور سوگواری تو کسی میت پر بھی نہ ہوتی جتنی اپنی شادی پر وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایسا بھی کیا قصور کر دیا تھا
یہ سوال وہ بار بار اپنے آپ سے کرتی تھی اور ہر بار ہی تڑپ کر رہ جاتی۔ نہ ہی وہ اپنے باپ کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہوئی، نہ ہی ماں کی نصیحتوں کے ساتھ۔ ایک بت کو اٹھا کر حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اسے شاید اپنے کیے پر ملنے والی اس سزا کا اتنا قلق نہ ہوتا جتنا اسے اپنے چچا زاد کمسن فاطمہ اور اپنے بھائی کی زندگی تباہ ہونے پر ہو رہا تھا۔ ناحق اس کی وجہ اس کا بھائی بھی سولی پر چڑھایا گیا۔ اسے دیکھ کر طفیل ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی اور طفیل نے نہ صرف اسے چاہا تھا بلکہ اسے پانے کی خواہش بھی کی تھی، مگر اس طرح وہ اس کی جھولی میں آ گرے گی یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اتنی افسردگی کے عالم میں بھی وہ سرخ سوٹ میں ایک حور لگ رہی تھی۔ مگر نہیں طفیل، تو نے اگر آج کسی کمزور لمحے میں اس پر اپنی جان فدا کر دی تو یہ تو تیرے سر پر چڑھ جائے گی۔ نہ کر ایسی غلطی بھول کر بھی نہ کرنا۔ اس کے دماغ نے اسے خبردار کیا۔ وہ مرد ہی کیا جو اپنی انا کی طاقت کسی کمزور عورت پر ظاہر نہ کرے۔ اب یہ سر جھکا کر کیوں بیٹھی ہو؟ ارے سر تو ہمارے جھک گئے ہیں۔ ضروری نہیں ہے شادی میں سرخ رنگ پہننے والی ہر لڑکی شرم اور حیا سے سرخ ہو کر سر جھکائے بیٹھی ہو۔ یہ ادائیں جسے دکھانی تھی تم نے دکھا آئی ہو۔ اب یہاں یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اٹھو، مجھے ذرا بستر لگوا کے دو، بے شرم نہ ہو تو۔ یہ اس کی چچی کی سلامی تھی اس کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ہر دن کی ابتدا اب اسی سلامی سے ہونے والی تھی۔ اس کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ بولنے اور کرنے والی نور بانو ایک دم کسی مرجھائے پھول کی مانند شاخ سے اٹکی ہوئی تھی۔ نہ ٹھیک سے سوتی تھی، نہ ہی کچھ کھاتی پیتی تھی۔ ہر وقت آنسو جیسے اس کی پلکوں پر سجے ہو۔ وہ بارہا اپنا آپ شیشے میں دیکھ کر روئی، بارہا اپنی خونی رشتوں کو اپنے سے اتنا لاتعلق دیکھ کر روئی۔ ہر وقت گویا اس کے دل و دماغ کی جنگ چل رہی ہو۔ صرف وہی نہیں، اس واقعے کے بعد گھر کا ہر فرد چپ سا ہو گیا تھا۔ راتوں کی اداسی میں خاموش ہے دل میرا، بے حس ہے تمنائیں نیند آئے کہ موت آئے۔ اب دل کو کسی کروٹ آرام نہیں ملتا، ایک عمر کا رونا ہے 2 دن کی شناسائی۔ تیرے یوں بھوک ہڑتال کرنے سے تیری پارسائی کا ثبوت نہیں ملے گا ہمیں۔ گھر کے ہر فرد نے تمہیں ساری رات گزارنے کے بعد دروازے سے داخل ہوتے دیکھا ہے۔ بڑی بھولی بنتی ہے۔ ایک چچی ہی تھی جو خاموش نہیں تھی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بات بے بات وہ دن میں کئی دفعہ اس کی نادانی کو دہرانا اپنا فرض سمجھتی تھی، اور ساتھ میں اپنے بیٹے سے نور بانو جیسی بے حیا لڑکی سے شادی اپنے بیٹے کی اپنی بڑی نیکی گردانتی تھی، اور ساتھ ساتھ طفیل کا کسی بھی لمحے اس کے حسن سے مروب ہونے کے اندیشے کے پیش نظر اسے نور بانو سے متنفر کرنا بھی نہیں بھولتی تھی۔ یہ تم بالکونی کی کھڑکی میں کھڑی کس کی راہ دیکھ رہی ہو؟ ابھی جی نہیں بھرا تیرا؟ چوک میں کھڑی ہو جا کے لوگ تجھے پھولوں کے ہار پہنائیں۔ اتنا کٹیلا لہجہ، پتھر پر بھی پانی پڑے تو سوراخ ہو جاتا ہے۔ وہ تو پھر مرد تھا، اور مرد بھی وہ جو بس ماں کی انگلی پکڑ کر وہی دیکھتا جو ماں دکھانا چاہتی تھی۔ جی بس ذرا گھبراہٹ ہو رہی تھی تو نور بانو نے بھوکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں میرے پاس تو تجھے گھبراہٹ ہی ہوگی، کان کھول کر سن لے۔ خبردار اگر آئندہ میں نے تمہیں یہاں دیکھا، میں ٹانگوں سے معذور ہوں، دماغ سے نہیں، تیرے یہ حربے سمجھ نہ سکوں۔ طفیل نے اسی لہجے میں زہریلا طنز بھرتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ زندگی کیسے سسکتی ہے، یہ بھی اسے اس زندگی کے تجربے نے سکھا دیا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا ماں سے لپٹ کر اپنا حال بیان کر دے، باپ کے قدموں میں گر جائے، تڑپ تڑپ کر زندگی کی بھیک مانگے، معافی مانگے، مگر دلوں پہ تالے لگے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے میں اس نے بہت دفعہ کوشش کی، لیکن کوئی اسے بات کرنا تو دور بات اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہی رشتے آج اجنبی تھے اس کے لیے۔ حد تو یہ تھی کہ اس کی ہر بات بغیر کہے سمجھنے کی اس کی شفیق دادی بھی اس کا ساتھ دے کر اس سے نالاں ہونے کا مکمل ثبوت دیتی تھی۔ پھر بھلا وہ کس سے اپنی فریاد کرتی؟ چاروں طرف سے گھٹن تھی جس سے اس کا سانس روز بروز تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اس پر طفیل کا روز بروز بد سے بدترین ہوتا ہوا رویہ اسے اندر تک کاٹ کر رکھ دیتا۔ حالانکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت تو وہ بہت پہلے ہی دیکھ چکی تھی، مگر اب کیا ہوا تھا؟ اور یہ بدترین سلوک اور رویہ اسی طرح جاری رہتا اگر طفیل ایک دن اپنے ماں باپ کی ہونے والی گفتگو نہ سن لیتا۔
میں سوچتا ہوں کیا قسمت پائی ہے ہم نے، کرم دین ہمیں مل گیا قربانی کا بکرا بنانے کے لیے، ورنہ یہ بیل تو منڈے چڑھنے والی نہ تھی۔ تو فیل کا باپ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، ہاں تو اور کیا، میں نے تم سے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، تم ہی گھبرا رہے تھے۔ اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار۔ تو فیل کو تو کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالنی تھی، کہاں اتنی خوبصورت اس کے نصیب میں لکھ دی گئی، اور اس کے ساتھ آنے والی زمینیں جائیدادیں بھی، اور ساتھ میں ہماری بیٹی کے بھی بھاگ جاگے۔ کیوں؟ اس کی ماں نے دانائی دکھاتے ہوئے فخر سے کہا، ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ فاطمہ، کیا فاطمہ، بھئی لڑکیوں کی چھوٹی عمر میں شادی نہیں ہوئی کیا کبھی؟ اور ویسے بھی اس کا میاں کون سا بڈھا ہے جو ہمیں ملال ہو، اچھا خاصا کڑیل جوان ہے، اور 18-20 سال کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو یہ بھی تو دیکھ کہ اس کے بغیر کیا وہ جائیداد نام کر دیتے، بتا بھلا۔ اس کی ماں نے اسے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی سمجھاتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اگر کرم دین اور اس کے باپ کی لڑائی نہ ہوئی ہوتی تو ہمیں اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانا ناممکن ہوتا۔ اس پر شکر یہ کہ کرم دین اتنی آسانی سے راضی بھی ہو گیا تھا، ورنہ ہم ابھی تک خالی ہاتھ ہی رہتے۔ اب تو دونوں طرف کی زمینیں، باقی کی املاک ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بہت زوم تھا بھائی کو اپنی دولت پر بھی اور عزت پر بھی، اور آپ دونوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا۔ انہوں نے بلند آواز میں قہقہا لگاتے ہوئے، دولت اور عزت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ دماغ جیسے سائیں سائیں کرنے لگا، دھواں دھواں ہو کر سارے مان ٹوٹ گئے۔ کتنا دکھ ہوتا ہے جب اپنے چاہنے والوں کی کوئی ایسی تکلیف دہ بات کانوں کو سننی پڑے۔ تو گویا یہ سب ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہوا تھا۔ اچھا ہوا ہمیں کسی نے بتا دیا، اللہ بھلا کرے اس انسان کا۔ تو فیل کے کانوں میں اپنے ماں باپ کی کہی گئی بات گونجی، اور اسے سب سمجھ آتی گئی۔ گویا منصوبے کے مطابق کرم دین نے ہی بھگانا تھا، اور کرم دین نے ہی آ کے سب کو خبردار کیا۔ کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے اپنے مفاد کے حصول کے لیے؟ اف خدایا، اسے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ اسے ایک ایک کر کے اپنی تمام غلطیاں، زیادتیاں یاد آنے لگی۔ اسے اب اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ وہ چہرے اور دل کا کالا ضرور تھا، مگر ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان تھا، اور اپنے دل کے نہا خانے میں نور بانو کے لیے بے پناہ محبت بھی رکھتا تھا۔ پتہ نہیں پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کی سمجھ وقت پڑنے پر کیوں کام نہیں آتی؟ ہمارے معاشرے کا المیہ بھی تو یہی ہے کہ ایسے موقعوں پر عقل کی بجائے غیرت اور جذبات حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو گویا نور بانو شکل سے ہی نہیں، حقیقت میں بھی معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ تو شاید یہ سب جانتی بھی نہیں۔ کسی کو چاہنے کی اتنی بڑی سزا نہیں۔ میں اس سے اپنے تمام کیے گئے ناروا سلوک کی معافی مانگ لوں گا، اسے اتنی محبت دوں گا وہ سب بھول جائے گی، اسے ساری حقیقت بتا دوں گا۔ میں واقعی بہت کمظرف انسان ہوں، میں نے بہت ظلم کیا ہے نور بانو پر، بہت۔ اسے اپنے کیے پر بہت ملال ہوا، اور احساس ندامت اس کی آنکھیں بھگو گئی۔ آج بہت روشن اور نکھری ہوئی صبح ہے۔ اس نے ایک نئے عزم سے صبح کی ابتدا کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے ہوئے سوچا۔ وہ بہت خوش جوش سے اپنی پہلی والی نور بانو کے لیے دل میں خالص محبت لیے تھا۔ اس نے شادی کو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد پہلی دفعہ دل سے اس کے لیے کچھ لینے کا سوچا تھا۔ اتنے عرصے میں نہ کبھی اس نے کچھ مانگا، نہ ہی اسے کچھ دینے کا خیال آیا۔ اس سے تو اس کے گھر والوں نے مکمل لاتعلقی اختیار کی ہوئی تھی، تو پھر اس نے کیوں ضرورت محسوس کرنی تھی؟ اس نے خوبصورت سا گلاب کے پھولوں کا گلدستہ لیا۔ اس کے بعد اس نے اس کے لیے چند خوبصورت اور قیمتی سوٹ لیے۔ اسے یاد آیا اسے چوڑیاں بہت پسند ہیں۔ اس نے ایک دفعہ اسے بہت انہماک سے چاند رات پر ڈھیر ساری چوڑیاں خریدتے ہوئے بہت دیر تک دیکھا تھا، اور یہ جاننے میں اسے ذرا بھی دیر نہیں لگی تھی کہ اسے سرخ رنگ کی چوڑیاں پسند ہیں۔ ہائے امی، مجھے تو برفی اتنی مزے کی لگتی ہے، دل کرتا ہے ڈھیروں ڈھیر ایک ہی دفعہ کھا جاؤں۔ اس کے کانوں میں نور بانو کی آواز گونجی۔ آج وہ اتنے عرصے کے بعد ہر کام ویسا ہی کرنا چاہتا تھا جیسا نور بانو کو پسند کرے۔ ہر چیز وہی لے رہا تھا جو نور بانو کو پسند ہے، اور اسے پہلی بار یہ احساس بھی شدت سے ہو رہا تھا کہ کسی کے لیے اس کی پسند کی چیزیں خریدنا کتنا خوشگوار احساس دلاتا ہے۔
اسے یہ سب کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آج اس نے تمام الزامات اور نفرتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی انا کے بت کو بھی توڑ ڈالا اور ہمیشہ کے لیے توڑ ڈالا۔ وہ بہت طریقے سے سارے تحائف اپنے ساتھ لیتا ہوا کمرے میں مسکراتا ہوا داخل ہوا۔ نور، نور، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا۔ نور، دیکھو دن چڑھ گیا ہے، تم ابھی تک سو رہی ہو۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، بہت دیر۔ نور کی قسمت میں آج کی روشن صبح میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر نور تھا، لیکن دل میں ہزاروں کرب لیے وہ اس فانی دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گئی تھی۔ طفیل نے اس کے ہاتھ میں لہراتا ہوا کاغذ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، ہو سکے تو آپ سب مجھے معاف کر دینا، لیکن میں بری لڑکی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی بات اور خواہش پوری کرنے کے لیے اقدام غلط اٹھایا، لیکن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کے باوجود سب نے مجھے گناہ گار گردانا، جس کا بہت دکھ ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھنا نہ چاہا اور نہ ہی میری کوئی بات سننا چاہی۔ میرے جیسی لڑکی کے ساتھ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا، جو اپنے روشن مستقبل کے خواب لیے نکھری صبح کی متمنی ہو کر رات کی تاریکی میں نکلتی ہے تو اس کی زندگی میں زندگی بھر کے لیے تاریکی ہی ٹھہر جاتی ہے، کوئی صبح نہیں نکلتی۔ بند دروازے ہمیشہ کے لیے اس کی صبح کا اجالا چرا لیتے ہیں۔ نور بانو موت کی گود میں چیختی رہ گئی، زندگی 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 زندگی، اب مجھے زندگی کی ضرورت نہیں، خوب اچھی طرح دیکھ لی زندگی، موت کو مسکرا کے گلے سے لگا، نفرتوں میں بھی جی چکی زندگی۔